السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا نیکسٹ لیکچر آف کمپیوٹر سائنس کلاس 9۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 ڈسکس کریں گے، اور چیپٹر نمبر 4 میں جو ہے وہ ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے ٹاپک کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو انٹروڈکشن دے دوں چیپٹر نمبر 4 کے بارے میں۔ چیپٹر نمبر 4 میں جو ہے وہ بیسکلی ہم لوگ ڈیٹا اور اس کی پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ کمپیوٹر میں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، یہ کمپیوٹر میں جو بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے وقت ہم لوگ کس طریقے سے اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر جیسے کمپیوٹر میں ڈیٹا ہے تو اگر اس کو کوئی ہارمفل جو ایکٹس ہیں ان سے خطرہ ہے تو ان کو ہم کیا کیا خطرے ہیں اور ان کو ہم کس طریقے سے فیس کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی۔ ویسے جو ہمارے پاس ایتھیکل ایشوز ہیں وہ یہ سارے ایشوز ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ٹرن بائی ٹرن ان کو ڈسکس کریں گے۔ ایک دن میں ان سب کو ڈسکس کرنا ہے ایک ساتھ یہ پاسبل نہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک ساتھ ساری چیزیں آپ کو کروا بھی دی جائیں تو آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو لے کے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، مکس اپ ہو جاتی ہے چیزیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی۔ میں پہلے تو آپ لوگوں کو اسے ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک بریف سا۔ پہلے میں آپ کو جو ہے وہ نوٹ بتا دوں کہ کانفیڈینشیلٹی بیسکلی ہوتا کیا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ کانفیڈینشیل ہے، اٹ مینز کہ آپ یا آپ کا گروپ، کہ جس گروپ میں یہ بات ہوئی ہے یہ بات جو ہے وہ اس گروپ سے باہر نہ جائے۔ فار ایگزامپل آپ چار جو ہے وہ دوست ہیں، یہ چار دوست جو ہے وہ کوئی بات کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے، کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، کوئی ٹیسٹ پریپیئر کرنا ہے، کوئی ڈیلنگ ہے، کچھ لون کی بات ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چار لوگ جب چار آپ لوگ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ان چار لوگوں سے باہر یا ہم چار لوگوں سے باہر نہ جائیں، تو اٹ مینس کہ آپ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہم نے اپنے چار لوگوں کے بیچ میں رکھی ہے یہ کانفیڈینشیل ہے۔ اب پرائیویسی کا اس کا لنک جو ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بینک سے پیسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ لوگ فون کالز کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ ہمارے بینک میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ بینک سے اپنے کس کو پیسے بھیجتے ہیں، کیوں پیسے بھیجتے ہیں، کب بھیجے ہیں، یا ہم کال کر رہے ہیں تو کوئی ہم کیوں جو ہے وہ کسی کی نالج میں ہو کہ ہم کس سے کال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یا ہم نے کتنی دیر بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے بینک جو ہے وہ آپ کو آپ کے ڈیٹا کو کانفیڈینشیل رکھنے کا پابند ہے۔ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یا بینک کا جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بتاتا پھر کہ آپ کے بینک پہ یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ کتنے پیسے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے فون کمپنیز جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو جو فون ریکارڈ ہے اسے جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھنے کے پابند ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نہیں جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے کہ کوئی کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم نے کس سے بات کی ہے، کیا بات کی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کانفیڈینشیل رکھنا جو ہے وہ ڈیٹا کو بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمارا ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیز کے پاس آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ سم بائی کی ہے، تو سم بائی کرتے وقت ہم نے جو ہے وہ اپنا CNIC ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے انفارمیشن بھی پرووائڈ کی ہے، نیم، فادر نیم، ہم کہاں رہتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو جس سے میں نے سم بائی کی ہے اس کے پاس میرا ڈیٹا جو ہے وہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں بینک اکاؤنٹ کھولتا ہوں تو بینک میں جو ہے وہ میں نے اکاؤنٹ اوپن کیا ہے تو بینک کے پاس بھی مجھ سے ریلیٹڈ ڈیٹا موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں CNIC آفس جاتا ہوں، اب نادرا آفس جاتا ہوں اپنا CNIC بنوانے کے لیے، تو ان کے پاس بھی میرا ڈیٹا موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ فیس بک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا موجود ہے۔ یعنی ہمیں خود نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا ہو یا ہمارے پریکٹیکل لائف ہو، ہم نے کہاں کہاں پہ ڈیٹا دیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ہمارا ڈیٹا ہے وہ اس کو کانفیڈینشیل رکھنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں۔ اب بات کر لیں ہم لوگ پائریسی سے ریلیٹڈ، تو پائریسی بیسکلی کیا ہے؟ آپ کے سافٹ ویئر، آپ کی بک یا آپ کا کوئی بھی مٹیریل جو آپ نے بنایا ہے اگر وہ اللیگلی کاپی کیا جائے اور اس کو مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو بیسکلی وہ کہلاتا ہے پائریسی۔
اگر پائریسی ورڈ کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ لوگ نام سنتے ہیں سی پائریٹس کا. اب یہ پائریٹس یا سی پائریٹس کا ان کا مطلب ہوتا ہے سمندری ڈاکو، یعنی جو آپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں یا انہیں لوٹ لیتے ہیں اور دین پھر اپنے آگے سیل کریں یا جو مرضی کریں. تو بیسیکلی یہ لفظ پائریسی جو ہے وہ سی پائریٹس سے ہی نکلا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کا جو بنایا ہوا سافٹ ویئر ہے یہ آپ کی ایک ایفرٹ ہے، آپ کی ریسرچ ہے، اس کو ایک گروپ جو ہے وہ کاپی کر لیتا ہے اور دین اپنے نام سے جو ہے بیچنا شروع کر دیتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ کمپنیز نے کیا کیا ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر کو جو ہے وہ اکثر وہ ایک کی پرووائڈ کر دیتی ہے، جیسا کہ انہوں نے پکچر میں شو کیا ہوا ہے کس طریقے سے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک تو انہوں نے کچھ ٹرائل بیس کے لیے کچھ دن دے دی ہے کہ بھائی یہ سافٹ ویئر ہم دے رہے ہیں، یہ 7 ڈیز کے لیے پراپر ورک کرے گا، اور اگر آپ کو یہ سافٹ ویئر پسند آتا ہے تو پھر آپ کو اسے بائی کرنا پڑے گا. اور بائی کرنے کے لیے پھر وہ آپ کے ایک کی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ ان کیز کو انٹر کرنا ہے اور پھر آپ اس سافٹ ویئر کو انلمیٹڈ ٹائم جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ویب سائٹ یا آج کے دور میں کیونکہ ہم انٹرنیٹ پہ گھومتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ سافٹ ویئر خریدتا ہے اور دین اس کو اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو کی ہے وہ ہمیں ایزلی انٹرنیٹ پر مل بھی جاتی ہے. یا اس کے علاوہ جو ٹائپس آف پائریسی ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں تو سب سے پہلے ہے سافٹ لفٹنگ. سافٹ لفٹنگ میں کیا ہے کہ آپ کے ایک کولیگ کے پاس سافٹ ویئر موجود ہے، آپ نے جو ہے وہ مجھ سے ادھار لے لیا اور دین اسے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیا. تو ہوتا کیا ہے اب جہاں پہ جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ 2-3 لوگوں کا اسٹیمیٹ لا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اسے اتنے لوگ بائی کریں گے، آپ کے پرسنل کانٹیکٹ کی وجہ سے آپ نے اپنے کولیگ یا اپنے فرینڈ سے وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ لے لیا، تو ظاہر سی بات ہے کمپنی کو جو ہے وہ کمپنی کے پاس تو کسٹمر کم ہوگا ہے نا. اسی کے ساتھ اب آگے بات کر لیں تو ہے کلائنٹ سرور اوور یوز. اب اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ بھئی آپ اتنے سافٹ ویئر کی کاپیز بنا کے بیچ سکتے ہیں یا اتنے لوگوں کو سافٹ ویئر ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ وہ لمٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کر دیں. فار ایگزامپل آپ سے کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ 4 پرسنس کو جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر دے سکتے ہیں، اسی 4 پرسنس کے لیے آپ اسی کاپی بنا سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کمپنی نے تو آپ کے اوپر نظر نہیں نہ رکھی ہوئی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے اپنے ماڈل کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ نے اتنی ہی کاپیز کی ہوئی ہے کہ جتنا آپ کو جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے الاؤ تھا. ہارڈ ڈسک لوڈنگ یہ اس طریقے سے ہے کہ اب آپ جو ہے وہ کہیں جا کے نیا کمپیوٹر بناتے ہیں تو وہ اکثر آپ کو لالچ دے دیتے ہیں کہ آپ ہم سے کمپیوٹر بنوائیں گے، ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے وہ کمپیوٹر میں آپ کے یہ گیمز یا فلاں سافٹ ویئر جو ہے وہ کر دیں گے. کاؤنٹر فیٹنگ، تو کاؤنٹر فیٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سافٹ ویئر کو ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں اور دین پھر یعنی اسی کاپیز کریٹ کر لیتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آن لائن پائریسی مینس کہ آپ انٹرنیٹ پر کوئی سافٹ ویئر موجود ہے، آپ کسی ویب سائٹ سے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور دین اسے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جتنی بھی ہم نے پائریسی کی ٹائپس پڑھی ہیں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کمپنی کو اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ لاس ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیسکلی ہم نے کمپنی سے تو بائی کی نہیں، جب کمپنی سے بائی نہیں کی تو ان کو جو ہے وہ پھر اس سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملتا.